امام جعفر صادق علیہ السلام سے منصور دوانیکی کی بدسلوکیاں۔ منصور دوانیکی نے اپنی سلطنت کے 22 برس غریب سادات کا خون بہانے میں گزارے اور رات دن اس مقدس سلسلے کی بیک کرنے کی فکریں کرتا رہا۔ بنی فاطمہ کی اس ظالم نے وہ نسل کشی کی تھی کہ سوائے چند گوشہ نشین بزرگوں کے اور کوئی باقی نہ چھوڑا تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ امور سلطنت سے بالکل الگ تھلگ رہ کر اپنی زندگی یاد خدا میں بسر کر رہے تھے، ظالم منصور دوانیکی نے ان کو بھی کبھی چین سے نہ رہنے دیا۔ اب اس کی نگاہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف اٹھیں اور اس معصوم امام کو طرح طرح سے ستانا شروع کیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کے اثر کو برطرف کرنے اور قلب مبارک کو صدمہ پہنچانے کی ایک تدبیر یہ نکالی کہ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت جیسے شخص کو امام علیہ السلام کے مقابلے میں امام اعظم کا خطاب دے کر تمام اسلامی ممالک کا مفتی اور قاضی بنا دیا۔ اول تو امام کے مقابل ابو حنیفہ بیچارے کا علم ہی کیا تھا، اور جو کچھ تھا بھی وہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی صحبت کا فیض تھا۔ منصور دوانیکی کی چھٹے امام سے عداوت اور دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ ابتدا میں منصور دوانیکی کا گمان یہ تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام میری خلافت کو برحق تسلیم کر لیں گے اور دنیاوی اور دینی معاملات میں میری پیروی اختیار کریں گے، لیکن جب یہ مراد براتی نہ دیکھی تو امام کی طرف سے بھی اس کے دل میں عداوت بھر گئی، اور پھر آپ کے ساتھ آپ کے تمام شیعوں کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ منصور دوانیکی شب و روز اس فکر میں رہتا تھا کہ آپ کے قتل کا کوئی معقول بہانہ ہاتھ آئے۔ اس نے اطراف و جوانب میں ایسے مخبر اور جاسوس لگا رکھے تھے جو شیعوں کے حالات کی جستجو میں لگے رہتے تھے اور ذرا ذرا سی خبر اس کو پہنچاتے رہتے تھے، بلکہ جہاں کہیں ان کو پاتے تھے کوئی نہ کوئی جرم عائد کر کے ضرور گرفتار کر لیتے تھے۔ منصور دوانیکی ان کو سخت سے سخت اذیتیں پہنچانے کے بعد قتل کروا دیتا تھا۔ یہ ایسا خطرناک دور تھا کہ شیعہ بیچارے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام بھی زبان پر نہ لا سکتے تھے، آپ علیہ السلام سے کوئی حدیث نقل نہ کر سکتے تھے۔ حمید ابن قحطبہ اور داؤد ابن علی جیسے سنگ دل اور سفاک لوگ شیعوں کی گرفتاری پر مامور تھے۔ لکھا ہے کہ داؤد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس منصور دوانیکی کی طرف سے مدینے کا حاکم تھا۔ اس نے اپنے عہد حکومت میں چن چن کر شیعوں کو قتل کیا، من جملہ ان کے معلہ ابن خنیس امام جعفر صادق علیہ السلام کے غلام بھی تھے اور بڑے ذی وجاہت اور با اثر آدمی تھے۔ داؤد کو جب معلہ کی مدینے میں موجودگی کا پتہ چلا تو گرفتار کروا کے اپنے سامنے بلایا اور ان سے کہا کہ مدینے کے شیعوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہوں، مجھے کسی کی کیا خبر۔ داؤد نے کہا اگر تم شیعوں کے نام نہ بتاؤ گے تو میں تم کو ابھی قتل کروا دوں گا۔ معلہ بڑے مومن کامل اور دلیر آدمی تھے۔ انہوں نے بڑے استقلال سے جواب دیا کہ تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم اگر شیعوں میں سے کوئی میرے پیر کے نیچے چھپا ہوا ہو تو میں تیرے حکم سے ڈر کر اپنا پاؤں نہ اٹھاؤں اور کبھی تجھے نہ دکھاؤں۔ داؤد یہ جواب سن کر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا تو شوق سے مجھے قتل کروا، لیکن میری ایک وصیت سن لے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی تمام جائیداد اور اپنا تمام مال امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام ہبہ کرتا ہوں۔ معلہ نے داؤد کے علاوہ اور تمام اہل دربار کو بھی اس امر پر گواہ بنایا۔ اس کے بعد وہ قتل ہو گئے۔ داؤد نے ان کی تمام جائیداد کو ضبط کر لیا اور ایک دانہ بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں نہ جانے دیا۔ منصور دوانیکی کی دلی تمنا یہ تھی کہ وہ امور دین میں بھی اپنا حکم چلائے اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی اقتداء کریں، لیکن کسی طرح اس کی یہ مراد بر نہ آتی تھی، اور اس بات کا اس کو یقین ہو چلا تھا کہ امام علیہ السلام کی موجودگی میں وہ ہرگز اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ وہ اکثر آپ علیہ السلام سے کہا کرتا تھا کہ میرے لیے آپ کی مثال اس ہڈی کی سی ہے جو گلے میں اٹک جاتی ہے۔